وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی لاجک. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. اس شعر کا پہلا مصرع ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیوں نہ کہا کہ کام وہ لے لیجئے جس سے ثواب ملے، جس سے جنت ملے، اور جس کام سے اور جس نیک عمل سے دوزخ سے پناہ ملے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ مولا مجھ سے وہ کام لے اور مصطفیٰ مجھ سے وہ کام لے کہ اس کام سے ثواب ملے، جنت ملے اور دوزخ سے نجات ملے. نہ ثواب کی بات کی، نہ جنت لینے کے بعد کی، اور نہ دوزخ سے بچنے کی بات کی. اعلیٰ حضرت نے بات کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی، کہ مولا مجھ سے وہ کام لے کہ اس کام سے تو راضی ہو اور تیرا محبوب راضی ہو. تو سوال یہ ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف رضا کو لیا اور راضی ہو جانے کی وش اور خواہش کی، اس کے لاجک کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مقام رضا کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام رضا کے فضائل اور مقام رضا کی خوبیاں کیا ہیں. سو قرآن کریم فرقان حمید میں
ارشاد باری ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اہل ایمان، ایمان والے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ پاک اہل ایمان سے راضی ہیں۔ دو رضائیں ہیں، ایک رضا سیٹسفیکشن اللہ جل مجدہ کی اہل ایمان سے، اور ایک رضا اہل ایمان کی مومنوں کی اللہ سے۔ تو اللہ تعالی کا مومنوں سے، اہل ایمان سے رضا ہونا، راضی ہونا، یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی اطاعت اور اوبیڈینس سے، ان کے اخلاص اور سنسیئرٹی سے راضی ہے اور خوش ہے۔ اور اہل ایمان اللہ تعالی کی خاص رحمت، the special mercy of God، خاص رحمت خداوندی سے راضی ہے۔ انسان مومن کی لائف اور زندگی کا مشن یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اسے مقام رضا ملے، اسے مقام رضا ملے، اور مقام رضا سب سے بلند ہے۔ نہ اس مقام سے کوئی مقام بلند ہوا اور نہ کوئی اور مقام اس مقام رضا سے بلند ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا عظیم احسان اور انعام ہے اہل ایمان پر، مسلمانوں پر، کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اور اپنے احسان سے اہل ایمان کو مقام رضا پہ پہنچاتا ہے اور مقام رضا سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل طائفة من اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے پوچھا، ما انتم، صحابہ تم کس حال میں اور کس کنڈیشن میں ہو؟ قالوا مؤمنون، عرض کی ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہم مومن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما علامت ایمانکم، صحابہ تم مومن ہو، تمہارے پاس ایمان کی نشانیاں، سائنس آف بلیف کیا ہے؟ عرض کی آقا نصبر علی البلاء، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، کوئی بلا ہوتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ، اور
ہم رخا میں ہیپینیس میں اللہ کا شکر کرتے ہیں اور شاکر اور گریٹفل ہوتے ہیں. اور فرمایا وَنَرْضَى بِمَوَاقِعِ الْقَضَاءِ، اور ہم تقدیر خداوندی پر، ڈیوائن ڈکری آف گاڈ، تقدیر خداوندی پہ راضی ہوتے ہیں. جب تاجدار کائنات نے سنا تو فرمایا مؤمنون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو، تم مومن ہو. اب اس حدیث میں خاص نکتہ یہ ہے کہ صحابہ نے فرمایا ہم تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی نعمت پہ شکر کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے نہ پہلی بات کی جواب میں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو، نہ دوسری بات کے جواب میں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو، بلکہ جب انہوں نے تیسری بات کہی کہ ہم ڈیوائن ڈکری، تقدیر پہ راضی ہیں، تقدیر پہ راضی ہے، جب صحابہ نے راضی ہونے کی بات کی تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو مقام رضا پر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر جا کر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، کہ جو شخص اللہ تعالی کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی اس بندے کے تھوڑے سے نیک عمل پہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور اس حدیث میں خاص نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کہ یہاں رضا کا جواب رضا سے ملتا ہے، اور رضا کا انعام رضا ہوتا ہے، اور رضا کا ثواب رضا ہوتا ہے. یعنی رب سے راضی ہونا یہ اس کو راضی کرنا ہے، یہ اس کو راضی کرنا ہے. جو شخص اللہ سے راضی ہوا یا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے انعام میں اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبى لمن هدي الى الاسلام وكان رزقه كفافا ورضي به. فرمایا کہ جو شخص اور جس شخص کو اللہ پاک نے اسلام کی ہدایت دی وہ مسلمان ہوا، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے. اور فرمایا کہ جو شخص تھوڑے سے رزق پر، رزق کفاف، نیسیسری پروویژن پر راضی ہوا، فرمایا وہ شخص خوش نصیب ہے اور اسے بشارت ہو وہ خوش نصیب ہے. اس حدیث میں دو باتیں کی گئی، ایک یہ کہ جسے ایمان کی دولت ملی اور جسے اسلام ملا وہ قسمت والا ہے، خوش نصیب ہے. اور جو شخص تھوڑے سے رزق پر، تھوڑے سے روزی پر، نیسیسری پروویژن پر اللہ سے راضی ہوا وہ بھی خوش نصیب ہے.
تو دونوں ٹکڑوں میں مقام رضا کی بات تاجدار کائنات نے کی. حضور علیہ السلام نے دونوں ٹکڑوں میں رضا کی بات کی. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، کہ جب اللہ تعالی کی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کی کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. اور فرمایا فَإِذَا صَبَرَ اجْتَبَاهُ، اگر وہ نیک بندہ اس تکلیف پہ صبر کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے، اس کو چوز کر لیتا ہے. اور فرمایا وَإِنْ رَضِيَ اصْطَفَاهُ، پہلے تو صبر کیا تکلیف پہ، اب صبر نہیں کر رہا تکلیف پہ بلکہ خوش ہو رہا ہے. تکلیف ملی، مصیبت ملی، خوش ہو رہا ہے. فرمایا جب وہ خوش ہوگا اصطفاہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چوز کر لے گا، چن لے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا. صبر پہ انعام ملے گا استفاء کا، اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے کا، اس کے چاہنے کا. اور راضی ہونے پہ انعام ملے گا اللہ تعالیٰ کے استفاء کا. اور استفاء وہ مقام ہے کہ جس میں بندہ رب سے اور رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے. بندہ رب سے اور رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے. پھر تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، اس میں بھی راحت ہوتی ہے، اس میں بھی خوشی ہوتی ہے اور اس میں بھی مزہ ہوتا ہے. وہ تکلیف بھی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ پھر انسان تکلیف کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر ہوتی ہے اس تکلیف بھیجنے والے پر. مصیبت پہ نظر نہیں ہوتی، جس نے مصیبت میں مبتلا کیا اس پہ نظر ہوتی ہے. تو جس کی نظر تکلیف سے ہٹ گئی، مصیبت سے ہٹ گئی اور اللہ کی طرف ہو گئی، سمجھو اسے اس تکلیف میں بھی سکون مل گیا، آرام مل گیا. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو ناداں تو یہ کہے گا کبھی درد میں بھی مزہ ہوتا ہے، وہ ناداں ہے. اہل عشق کہتے ہیں ہاں درد کا مزہ کچھ اور ہے، تکلیف کا مزہ کچھ اور ہے. تو تکلیف کا مزہ اور درد کا مزہ ملتا ہے مقام رضا والوں کو، مقام رضا والوں. اس لیے اعلی حضرت نے نہ ثواب کی بات کی، نہ جنت کی بات کی، نہ دوزخ سے نجات کی بات کی. فرمایا تو یوں فرمایا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کہ اگر وہ راضی ہوا تو ثواب بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی اور دوزخ سے نجات بھی مل گئی. تو اعلی حضرت نے وہ چیز مانگی جس میں ہر چیز آ گئی، وہ مانگا. لاجک یہ ہے اعلی حضرت نے اللہ سے وہ مانگا کہ اس میں سب کچھ خود آ گیا، کیونکہ عالم تھے اور عظیم عالم تھے، عاشق تھے. عاشقوں کو مانگنے کا طریقہ آتا ہے. لوگوں مانگنا ہو تو عاشقوں کی مانگ کو دیکھا کرو کہ وہ کیا مانگتے ہیں. جملے سیدھے سادے ہوتے ہیں لیکن سادے سیدھے جملوں میں سب کچھ مانگ لیتے ہیں. تو اعلی حضرت نے صرف رضا نہیں مانگی، رضا میں سب کچھ مانگ لیا، رضا میں سب کچھ مانگ لیا. اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا بعض لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پر دے گا، ونگز پر دے گا. وہ اپنے پروں سے اپنی قبروں سے اڑ کر سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ
پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا، نہ دوزخ کے پاس سے گزرنا ہوگا، بس سیدھے اڑ کے وہاں چلے جائیں گے جیسے پرندہ اڑتا ہے۔ اور وہاں کیا کریں گے؟ یسرحون ویتنعمون ما شاءوا، چلیں گے پھریں گے، کھائیں گے پیئیں گے جو چاہیں گے۔ فرشتے دیکھ لیں گے، پوچھیں گے جنت میں آنے والوں تم نے اللہ کے یہاں حساب بھی دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حساب بھی دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ما رأینا حسابا، ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا، ہم نے تو کوئی حساب کتاب نہ دیکھا۔ وہ کہیں گے حل جزتم الصراط، کیا تم پل صراط پہ سے گزر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے پل صراط کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط کو بھی نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے حل رأیتم جہنم، کیا تم جب گزر کے آ رہے تھے دوزخ کو بھی دیکھا؟ تو وہ کہیں گے ما رأینا، ہم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ تو فرشتے پوچھیں گے من امت من انتم، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں آنے والوں بتاؤ امتی کس کے ہو، امتی کس کے ہو؟ تو وہ کہیں گے من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں ہم تاجدار کائنات کی امت سے ہیں، حضور علیہ السلام کی امت سے ہیں۔ فرشتے کہیں گے جبھی یہ مقام ملا۔ پھر پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں تمہارے کون سے ایکشنز تھے، کون سے اعمال تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پر دیے اور تم اڑ کر بلا حساب و کتاب جنت میں آ گئے؟ وہ کہیں گے دو باتیں تھیں۔ کیا؟ دو باتیں تھیں۔ آئے تو ہم اللہ کے فضل سے ہیں، جنت میں آئے تو اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن دنیا میں دو باتوں پہ ہم عمل کرتے تھے، ایک صبر کرتے اور ایک اللہ سے راضی ہوتے، تقدیر پر اور ڈیوائن ڈگری پر اللہ پاک سے راضی ہوتے۔ بس اس نے جو لکھ دیا ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ ہم سے سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ تعالی کے خوف سے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر لوٹا دی، پھر اتنا روئے کہ پھر بینائی چلی گئی، اللہ نے پھر لوٹا دی۔ اور فرمایا شعیب علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا شعیب اگر جنت کے لیے روتے ہو تو جنت تمہیں دے دی، جنت کے لیے روتے ہو تو جنت دے دی۔ فرمایا مولا جنت کے لیے نہیں روتا۔ پھر فرمایا شعیب علیہ السلام سے اللہ پاک نے شعیب اگر دوزخ کے ڈر سے روتے ہو تو دوزخ سے تمہیں نجات دے دی۔ فرمایا مولا اس کی وجہ سے بھی نہیں روتا۔ پھر پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا انما بکیت شوقا الیک وحبا الیک، مولا اس لیے روتا ہوں کہ تجھ سے محبت ہے اور تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو بھی وہی سیدنا شعیب علیہ السلام کا فیض ملا۔ جس طرح شعیب علیہ السلام نے نہ جنت کی بات کی، نہ دوزخ کی، نہ ثواب کی، تو فاضل بریلوی کو فیض شعیب ہی ملا، اس لیے انہوں نے نہ جنت کی بات کی، نہ دوزخ کی، نہ ثواب کی، نہ انعام کی، بس رضا کی بات کی کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ اللہ پاک کو جب شعیب علیہ السلام نے بتایا تو اللہ پاک نے فرمایا شعیب پھر روتا رہے، فبکے فما لہذا دوا الا البکاء۔ فرمایا شعیب علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہ شعیب یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج صرف رونا ہے، صرف رونا ہے۔ تو رونا جب اللہ تعالی کی محبت میں ہو اور حضور علیہ السلام کی محبت میں ہو، اولیاء اور عرفاء کی محبت میں ہو، تو یہ رونا انسان کو مقام رضا تک پہنچاتا ہے۔
مقام رضا تک پہنچاتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ مقام رضا پہ پہنچنے کے بعد انسان کو ہر نعمت مل جاتی ہے اللہ پاک کی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر مقام سے اور ہر انعام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے جس سے وہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچائے جس سے وہ ناراض ہو اور اس کا محبوب ناراض ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔